السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو شنہو X500 کا اونیسٹ ریویو دوں گا اور ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ سپلائسنگ جوڑ کس طرح لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، سپلائسنگ کرنے کے لیے جو فائبر آپٹیکل کو جوڑ لگتا ہے وہ کس طرح لگتا ہے. آج میں آپ کو پورا طریقہ کار بتاؤں گا اس کا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ مشین کتنا لاس دیتی ہے. ٹھیک ہے، جوڑ لگانے سے پہلے اور جوڑ لگانے کے بعد کتنا لاس دیتی ہے. آل ریویو اس کا دکھاؤں گا میں آج آپ کو. اچھا، سب سے پہلے یہ پٹیل ہے، پیچ کارڈ جسے کہتے ہیں. تو اسے میں لگا کے پہلے تو آپ کو سگنل چیک کرواتا ہوں کہ کتنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو کاٹ کے سینٹر میں سے جوڑ لگا کے بھی چیک کریں گے کہ کتنا لاس ہے. یہ 4.5 ٹھیک ہے، یہ ایس ایف پی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایس ایف پی نمبر 15 ٹھیک ہے، اس میں لگی ہوئی ہے. ہم اس کو سینٹر میں سے کاٹیں گے اس طرح. اب اس کو ہم جوڑ لگا کے دکھاتے ہیں. یہ تو سب سے پہلے یہ پٹیل کے ہمارے پاس پوائنٹ ہے جو ہم نے کاٹے ہیں. اس کے اوپر ڈبل پی وی سی ہوتی ہے، ایک پی وی سی ہم نے اتار لی. اس کے اندر یہ ریشے دار دھاگا ہوتا ہے، اس کو بھی کاٹنا ہے. یہ دوسری پی وی سی بھی اتار لی. کٹر سے بھی ہو جاتا ہے لیکن ابھی ہمارا ذرا کٹر کھانڈی ہے، فین نیا ہے اس کی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی سیکنڈ پی وی سی بھی اتارنی ہے. میرے گھر کو ہاتھ لگا 2x کاٹنا تو ہمیں نہیں آؤں میرے گھر 2x کاٹنا کلیئر ہو جائے گا. اسی اتار دیتی ہے پی وی سی، نیچے وہ فائبر آ گیا. اس طرح دوسری سائڈ دی بھی اسی اتار دیتی تے انہوں اسی سٹریپ کر دیتا. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے جدو اسی یہ پی وی سی اتارنی ہے نا تو یہ دوسرے سوراخ دے وچ رکھ کے اتارنی ہے. اس کے اوپر ایک طے ہوتی ہے پینٹ کی، فلیکسیبل پینٹ ہوتا ہے. اس کو اتارنے کے لیے ہم نے یہ آخری والے دندے میں رکھ کے، اور اینگل ہمارا ہونا چاہیے 45 ڈگری سٹیپر کا. اس کو سٹیپر کہتے ہیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک پہلے تو ہماری مشین ریڈی ہونی لازمی ہے. مشین ہم نے ریڈی کر لی. اس کے بعد یہ سویپ ہوتا ہے، یہ سویپ کو کھول کے ہم نے اس طرح کر کے نا ادھر رکھ لینا. یہاں سے پکڑا، یہ اس کو سویپ کیا. سویپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کہتے ہیں کلیور. یہ ہم نے اس کو کر لیا کلیو. یہ فائبر کو آگے اس کا جو سیرا ہے اس کو برابر کرتا ہے. تارا دکھا رہے ہیں نا. یہ ہم نے ایک فائبر اس کے اندر رکھ لی ہے. اب ہم دوسری فائبر کو ریڈی کریں گے. فائبر کو ریڈی کرنے سے بعد یہی ہوتا ہے، اس کی پی وی سی اتار کے اس کے اندر جو دھاگا ہے اس کو کاٹ کے اس کی دوسری پی وی سی اتار کے پھر اس کو اسٹریپ کر کے سویپ سے صاف کر کے اس کے بعد کلین کر کے اور مشین کے اندر کچھ اس طریقے سے. یہ دیکھیں، یہ اوپر اینگل ہے 2 اور 1.4. یہ 3 سے نیچے نیچے ہونے چاہیے تبھی مشین جوڑ اچھا لگائے گی. یہ دیکھیں اب اس نے جوڑ لگایا ہے 0.001 لاس کا. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے میڈیل کا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس نے 0.01 کا لاس دیا ہے. ٹھیک ہے، یا صرف دکھا رہی ہے لاس اس نے زیادہ دیا. وہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہم نے پہلے میئر کر لی تھی اس کی ویلیو اپنی ایس ایف پی 15 کی. تو اسی کے اندر آپ دوبارہ لگائیں گے کہ 1 منٹ میں پہلے سلیو اس کے اندر رکھ دوں. جوڑ نکال لیا پیار سے. یہ ہم نے ہیٹ اس کا کھولا. اس کو ایسے برابر کر لینا ہے کہ دونوں فائبرز جو ہے نا ان کی پی وی سی وہ بالکل ایکول آئی ہے ایک دوسرے کے. اس کے بعد ہم نے ایسے کر دینا ہے. پلاسٹک بڑی پیاری کرتی ہے.
اس مشین پہ لاس بہت زیادہ کم آتے ہیں. تو میں بھی پرسنلی یہی مشین یوز کرتا ہوں. تو ابھی ٹیسٹ یہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو 0.01 ڈی بی لاس بتا رہی ہے کیا یہ اتنا ہی ہے یا اس سے زیادہ ہے. کچھ مشینیں ہوتی ہیں جو اسپاٹ پہ بھی 0.01 بتا رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کا جو ریئلٹی میں ان کا لاس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہ چیز میں اس پہ ٹیسٹ کرنے والی. یہ جی ہماری ہیٹ ہو گئی ہے سلیپ, اس کو ذرا سوکھنے دینا ہم نے, یہ لیکن نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا او پی ایم میٹر ہماری دوسری مشین کے اندر او پی ایم لگا دیا, یہ ہم بند کر دی اور او پی ایم چلا دیا. اس کو لگا دیا ایسے 15 لگا دیا. کیا دکھا ہے لے جی 4.5 تھا 4.4 ہو گیا, یعنی کہ اس نے بتایا کہ میں 0.01 لاس دے دوں, لیکن یہ 0.01 لاس سے بھی اس نے کم 0.01 کا ہاف لاس دیا, کیونکہ 4.5 تھا. اب ادھر 4.42 ہے, ٹھیک ہے, ادھر 4.38 ہونا چاہیے تھا اس کے مطابق جو پچھلی مشین نے لاس دیا, لیکن یہ اس سے بھی کم لاس ہوا جو اس نے دکھایا. اوکے ہو گیا بند ہو گیا. یہ شنہو 500 کا شنہو X500 کا ریویو دیا اور ساتھ آپ کو بتایا کہ سپلائسنگ میں ہم یعنی کہ سپلائس کیسے کرتے ہیں, ہم نیٹ ورکنگ میں ہم سپلائسنگ کس طرح کرتے ہیں فائبر آپٹیکل پہ.